امریکی صدر کا نیٹو اور یورپی اتحادیوں کے ساتھ نہ دینے پر اظہار بے بسی۔ ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر نیٹو ممالک کو احمق قرار دے دیا۔ فرانسیسی صدر اور دیگر ممالک کی قیادت پر بھی کڑی تنقید۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو سے مایوس ہو چکا ہوں۔ امریکہ کا ساتھ نہ دے کر نیٹو بے وقوفی کر رہا ہے۔ میکرون بہت جلد اقتدار سے باہر ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سے بھی مایوسی ہوئی ہے۔ امریکہ اتحادیوں کے ساتھ نہ دینے کو یاد رکھے گا۔ ہمیں اب نیٹو ممالک کی مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ جاپان، آسٹریلیا، جنوبی کوریا کی مدد بھی نہیں چاہیے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایرانی قیادت ختم ہو چکی ہے۔ ایران کا اینٹی ایئر کرافٹ اور ریڈار سسٹم ختم ہو گیا۔ ایرانی فوج بحریہ اور فضائیہ بھی تباہ کر دی۔ ٹرمپ کا ایران جنگ میں مشرق وسطیٰ کے ممالک کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ۔ کہا کہ امریکہ کو ایران جنگ پر قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین کی حمایت حاصل ہوئی۔ امریکی صدر کا ڈائریکٹر امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے استعفے پر بھی رد عمل۔ کہا کہ اچھا ہوا امریکی انسداد دہشت گردی سینٹر کے ڈائریکٹر نے استعفیٰ دیا۔ اس انسان کی ضرورت نہیں جو ایران کو خطرہ نہیں سمجھتا۔ ایران جنگ پر فرانس نے بھی ٹرمپ کا لال جھنڈی دکھا دی۔ فرانسیسی صدر کا آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے فوجی مداخلت سے انکار۔ میخواں نے کہا کہ آبنہ ہرمز کو کھلوانے کے لیے کسی فوجی آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یورپی یونین کا خلیجی جنگ میں شامل ہونے سے دو ٹوک انکار۔ یورپی یونین کے وزراء خارجہ اجلاس میں اہم فیصلہ۔ یورپی یونین نے کہا کہ آبنہ ہرمز آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری بہترین راستہ ہے۔ کینیڈا اور پولینڈ کی بھی جنگ میں شمولیت سے معذرت۔ جرمنی، اٹلی، اسپین، ایران جنگ میں شمولیت سے انکار کر چکے۔ برطانیہ، جاپان، چین، جنوبی کوریا نے بھی ٹرمپ سے معذرت کی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کلاس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے لوگوں کو آبنہ ہرمز کی خطرناک لہروں کی نظر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے فوری سفارتی کوششیں ناگزیر ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا جھٹکا۔ ایران جنگ پر ٹرمپ انتظامیہ میں ٹوٹ پھوٹ کا آغاز۔ اعلیٰ امریکی عہدیدار نے ٹرمپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ڈائریکٹر امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر عہدے سے مستعفی۔ ڈائریکٹر امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر جو کینٹ کا کہنا ہے کہ ایران سے ہماری قوم کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایران میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ہم نے یہ جنگ اسرائیلی لابی کے دباؤ پر شروع کی تھی۔ اعلیٰ اسرائیلی حکام اور امریکی میڈیا کے بااثر افراد نے غلط معلومات پر مبنی مہم چلائی۔ انہی افراد نے ہی ایران کے خلاف جنگ کے جذبات کو ہوا دی۔ اسرائیلیوں نے ہمیں عراق جنگ میں دھکیلا۔ ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرا سکتے۔ امریکیوں کو اس جنگ میں بھیجنے کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اس جنگ کا امریکی عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ اب جرأت مندانہ فیصلوں کا وقت ہے۔ ٹرمپ امریکہ کو مزید زوال کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اب یہ اختیار ان کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا امریکہ اور اسرائیل سے جنگ جاری رکھنے کا حکم۔ دو ثالث ممالک کی کشیدگی میں کمی کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا ہے کہ یہ وقت امن کا نہیں ہے۔ امریکہ کو ایران کو پہنچنے والے نقصانات کا ہرجانہ دینا ہوگا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے پہلے خارجہ پالیسی اجلاس میں جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے روس میں علاج کی خبریں من گھڑت قرار۔ روس میں تعینات ایرانی سفیر نے مغربی میڈیا کی رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ ایسی افواہیں دشمن کے پروپیگنڈے کا حربہ ہیں۔ سپریم لیڈر تہران میں ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ 84 ایڈمرلز اور 20 اہلکاروں کی قربانی پر پوری قوم غمزدہ ہے۔ بحری جہاز پر حملہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ کمانڈر بسیج فورس غلام رضا سلیمانی کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے تہران پر حملوں میں غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنایا۔ غلام رضا سلیمانی ایرانی پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر تھے۔ اسرائیل کے ایرانی دارالحکومت تہران پر شدید حملے۔ کامرانیہ میں پاسداران انقلاب کی بسیج فورس کے مرکز پر بمباری۔ جنوبی تہران کی فدائیان اسلام اسٹریٹ پر زوردار دھماکے۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نقصان پہنچا۔ تبریز میں ایرانی ریڈار اور میزائل سسٹم پر حملے۔ ایرانی شہر اندرزگو کے علاقے میں بھی بڑا دھماکہ سنا گیا۔ کرج، شہریار اور شیراز میں بھی فضائی حملے کیے گئے۔ ایران کا تباہ کن میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس کثیر وار ہیڈ میزائلز چھوڑ دیے۔ خیبر شکن، فتح، فاتح اور قیام میزائلوں کا استعمال۔
हाज कासिम मिसाइल पहली बार इस्तेमाल किए। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक की 59वीं लहर छोड़ी। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में हर तरफ तबाही के मनाजिर। जदीद मिसाइल्स के हमले में इसराइल में कई मकामात पर आग लग गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि दुश्मन के खिलाफ ईरानी हमलों का नया मरहला शुरू हो गया। ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात पर हमले तेज कर दिए। अबू धाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद आतिशज़दगी, गैस फील्ड में ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक और पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गया। कतर, कुवैत, बगदाद, उर्दन में भी तंसीबात को निशाना बनाया गया। तुर्किया मशरक़ वुस्ता की जंग रुकवाने के लिए मैदान में आ गया। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का जंग के खात्मे के लिए मशरक़ वुस्ता ममालिक के हंगामी दौरे करने का ऐलान। तुर्किया की अमरीका और इजराइल के ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत। हमलों को ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। हाकान फैदान का कहना है कि ईरानी रहनुमाओं को कत्ल करना गैर कानूनी है। मौजूदा जंग आग का दायरा है। ये जंग इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। खित्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए तुर्किया अपना लाहे अमल पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इन एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी पर जायज़ा इजलास। कहा कि पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाई जाए। वज़ीर पेट्रोलियम को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत कर दी। हालात की बेहतरी तक तमाम इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक भी इजलास हुआ। पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल की तंजीम नौ की असूली मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई पेशरफ्त बिलखसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस से राबता। कहा कि अमरीका और इसराइल की जहरियत फौरी बंद कराई जाए। अमरीका और इसराइल की जहरियत को आलमी सतह पर मजम्मत की जानी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल इलाकाई हालात से अलग नहीं। खित्ते की सलामती और अमन के लिए आलमी इदारों को फौरी किरदार अदा करना होगा। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करता जंग है। ईरान जंग से ट्रंप की सियासी नाव डूबने लगी। जंग ने अमरीकी सदर के हिमायती हल्के में इख्तिलाफात पैदा कर दिए। बरतानवी अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि अमरीकी सदर के मुशीरों को ईरान जंग हाथ से निकलती नजर आ रही है। कुछ इत्तेहादियों को खदशा है कि ट्रंप तवील और गैर यकीनी जंग में उलझ सकते हैं। हालात बदल चुके और जंग से निकलने का रास्ता कारआमद नहीं रहे। ईरान गैर रिवायती हिकमत अमली के जरिए जंग को आगे बढ़ा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी बारूदी सुरंगों और मिसाइलों की वजह से बंद है। अमरीका में वस्त मुद्दत इंतखाबात करीब हैं। जंग के बायस महंगाई बढ़ने से वोटर्स में गुस्सा बढ़ रहा है।